السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے اللہ نے اس امت پر فیضان فرمایا کہ اس کا قرآن بھی محفوظ ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بھی محفوظ ہے، آپ کے اداؤں کے ساتھ محفوظ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا، اگر ہمیں چلنے کا انداز معلوم نہ ہو تو کیا فرق پڑتا تھا؟ اس سے جنت یا جہنم کا کوئی مسئلہ تو نہیں، لیکن میں قربان جاؤں صحابہ کرام پر، ان کے شاگردوں پر، ان کے اگلے شاگردوں پر، یہاں تک کہ انہوں نے چلنے کے انداز بھی محفوظ کر کے ہم تک پہنچا۔ میں آپ کو ایک ترجمہ بتاتا ہوں۔ یمشی تکفیًا ویقارب الحما، آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، پاؤں چھوٹے رکھتے تھے، کھلا پاؤں نہیں رکھتے تھے، پاؤں چھوٹے، کندھے جھکا کے، اور چال میں تیزی، اتنی تیزی کہ صحابہ کو دوڑنا پڑتا تھا، اتنی تیزی کہ صحابہ آپ کے پیچھے بھاگتے تھے، اتنی تیزی تھی۔ آپ کو دیکھنے کا انداز کیا تھا، اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو فرق پڑتا، لیکن قربان جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں جل نزلہ الملاح، آپ یوں دیکھتے تھے، یوں نہیں دیکھتے تھے حیا کی وجہ سے، یوں دیکھتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسی تجلیاں کہ آنکھوں سے نور نکلتا تھا کہ سارے صحابہ کرام یوں ہو جاتے تھے۔ آپ کو صرف دو آدمی دیکھ سکتے تھے، ایک حضرت ابو بکر اور ایک عمر، یضحکان الیہ ویضحک الیہ، وہ دونوں آپ کو دیکھ کر مسکراتے اور آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اگر آپ کو کوئی بلاتا، آپ کو اگر کوئی ایسے دائیں طرف سے بلاتا، تو اگر ہمیں کوئی بلائے کہ مولانا صاحب دائیں طرف سے، تو ہم یوں ہو جاتے۔ میرے نبی کو اگر کوئی بلاتا تو آپ یوں نہیں ہوتے، بلکہ پورا ایسے یوں ہو جاتے تھے، یعنی چہرہ بھی ان کی طرف اور سینہ بھی ان کی طرف۔ کوئی بائیں طرف سے بلاتا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں ہوتے تھے، بلکہ پورا یوں ایسے ہو جاتے تھے، یعنی سینہ بھی سامنے اور چہرہ بھی سامنے، ایسے ہمارے نبی بات کرتے تھے۔ آج اس موبائل نے اتنی بد اخلاقیاں پھیلائی ہیں کہ وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ فون میں لگے ہوئے، وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ فون میں لگے ہوئے۔ یہ میں خاص طور پر والدین سے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹا بچہ ہے اور آپ نے توجہ نہ دی، یہ 100% گھروں میں
ایسا ہو رہا ہے کہ بچہ ماں سے باتیں کرنا چاہتا ہے اور ماں فون میں لگی ہوئی، وہ باتیں کر رہا ہے اور وہ یوں فون میں لگی، بول بھی رہا ہے تو اے بھونک نہیں، آرام سے بول، زور سے نہیں بول، آرام سے بول۔ عربی کا لفظ ہے توجہ فرمائے۔ توجہ فرمائے کا کیا مطلب ہے؟ توجہ میں تا ہے، اگر آپ تا ہٹا دیں تو وجہ کا لفظ نکلتا ہے۔ وجہ کے معنی ہوتے ہیں، وجہ کے معنی ہوتے ہیں چہرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل بند کر اور چہرہ میرے سامنے کر اور مجھ سے بات کر۔ جب میرے نبی کسی سے بات کرتے تھے تو چہرہ سامنے ہوتا تھا اور سینہ بھی سامنے ہوتا تھا۔ جب میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو ایسے داڑھی پکڑ کر یوں بیٹھ جاتے تھے، سروں پر یوں ہاتھ پھیرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ غمگین ہیں، آپ دکھ میں ہیں، کسی غم میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو یوں انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، انگلی سے اشارہ نہیں کرتے تھے، انگلی اٹھانا تو عیب ہے، انگلی کے اشارے سے آپ نہیں بلاتے تھے۔ جب آپ محفل میں بیٹھتے تو آپ ہمیشہ چوکڑی مار کر یوں بیٹھتے تھے۔ صرف تحیات میں، نماز میں، صرف تحیات نماز میں دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے، باقی چوکڑی مار کر یوں بیٹھتے تھے۔ عزت سامعین کا، جالسین کا عزت احترام دیتے تھے۔ کبھی بھی محفل میں آپ نے پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، کتنی بڑی کتنی لمبی مجلس ہو، کبھی آپ نے پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھا، ہمیشہ یوں چوکڑی مار کر بیٹھتے۔ اور دوران گفتگو اپنی انگلی کو ایسے حرکت دیتے رہتے تھے دوران گفتگو۔ یہ آدمی کی غیر ارادتاً حرکت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ حرکت ہوتی ہے، ایسے حرکت دیتے رہتے تھے۔ جب یہ صحابہ، سبحان اللہ، کیا صحابہ تھے، ہر شے کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو ہماری طرح تو اظہار کرتے نہیں تھے کہ پھٹ پڑے، وہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ وہ بھی نہیں ہے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ برداشت کرتے تھے۔ اس کا رد عمل آیا ہے چہرے پہ، یہاں پہ ایک رگ ہوتی تھی جو ابھر آتی تھی، اس سے معلوم ہوتا تھا، اس سے اندازہ لگتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں ہیں۔ کسی پر اظہار ناراضگی ہوتی تو ہم تو لان تان کرتے ہیں، آپ کیا کرتے تھے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آپ اس سے ناراض ہیں اور اظہار ناراضگی بتانا بھی چاہتے ہیں، اظہار ناراضگی بتانا بھی چاہتے ہیں۔ ساری زندگی آپ کسی پر ناراض نہیں ہوئے، آپ نے کسی کو نہیں ڈانٹا۔ ابو ہریرہ آئے، آپ ناراض ہیں اور ناراضگی بتانا بھی چاہتے ہیں، آپ نے یوں دیکھا تو وہ یوں ہو جاتا۔ ادھر سے حضرت انس آ رہے ہیں، آپ ان سے ناراض ہیں، آپ نے یوں دیکھا تو وہ یوں ہو جاتا۔
اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی ناراض ہیں، بس اتنی ناراضگی کا اظہار ہے، بس اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی ناراض ہیں۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ گلابی ہو جاتی، ویسے تو آپ گلابی تھی اور نور نکلتا تھا، نور۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ کی کوئی بھی بات چھوٹی نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی بات چھوٹی نہیں ہے، لیکن جیسے فرض اور ہے، فرض کفایہ اور ہے، سنت، میرے نبی کا ہر عمل عظیم شان ہے، ہر عمل جنت میں لے جانے کا، اللہ کے رضا کا ذریعہ ہے۔ یہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو بتا رہا ہوں، یہ جنت یا جہنم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف عشق سے تعلق ہے، محبت سے تعلق۔ کسی جگہ پر جماعت گئی، کسی جگہ پہ جماعت، تو وہاں علاقے کے دوسرے گاؤں کے بھی ذمہ دار حضرات بھی آئے ہوئے تھے، اور بیان وکلا میں ہو رہا تھا، وکلا میں بیان کر رہے تھے۔ تو ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا یہ سارے کہاں گئے؟ تو کہا کہ ایک تبلیغ والوں کا بڑا عالم آیا ہوا ہے، ان کے بیان میں گئے ہوئے۔ تو ان کے جج کا ریڈر نے کہا چودھری صاحب آپ یہاں بیٹھے ہوئے جائیے، آپ بھی کچھ سن لیجیے۔ تو وہ ذرا تبلیغ والوں سے ہٹ کے رہتے تھے، خفا تھے، تو انہوں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، میں جا کے کچھ سن ہی لیتا ہوں۔ تو جب وہ گئے اور بیان میں بیٹھے تو اللہ کے نبی کے بکریوں کے بارے میں بیان چل رہا تھا کہ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ان کے نام یہ ہیں عجبہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثہ، قمرہ۔ یہ اللہ کے نبی کی 9 بکریاں ہیں، اور 10واں ان میں بکرا ہے یمن، اور اس میں قمرہ آپ کی زندگی میں ہی مر گئے۔ یہ بیان چل رہا تھا۔ 2 اونٹ تھے، عسکر اور ثعلب، 2 خچر تھے، دلدل اور فضہ، 2 گدھے تھے، عفیر اور یعفور، اونٹنیاں جدعہ، شہبہ، قصبہ، عزبہ، جدعہ، شہبہ، قصبہ، یہ 4 آپ کی اونٹنیاں تھیں۔ تو بات کدھر چلی گئی؟ تو چودھری صاحب بیان سن رہے تھے، جب بیان سن کے فارغ ہوئے تو وہ اپنے گاؤں گئے، اپنے علاقے کے مسجد امام کو بلا لیا، کہا کہ امام صاحب بتائیں کہ ہمارے حضور کے بکریوں کے نام کیا ہے؟ کہنے لگے چودھری صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ پوچھے، یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کہا ہاں یہی مسئلہ ہے، آج مجھے یہی پوچھنا ہے، بتائیں آپ میرے نبی کے بکریوں کے نام کیا ہے؟ کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو چودھری صاحب کہنے لگے آج میں تبلیغ والوں کے ایک عالم کا بیان سن کے آ رہا ہوں، وہ نبی کے بکریوں کے نام بھی بتا رہے تھے، جو بکریوں کے نام بھی جانتے ہو وہ گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک تم نے مجھے یہ ورغلا کے رکھا کہ وہ گستاخ رسول ہیں، وہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، لیکن میں آج ان کا بیان سن کے آ رہا ہوں، وہ تو نبی کے بکریوں کے نام بھی بتا رہے تھے، جو نبی کے بکریوں کے نام بھی جانتے ہو وہ گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب سن لیجئے، آج سے اگر دوبارہ مجھے الٹی پٹی پڑھائی تو میں کان پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دوں گا۔
تو میرے بھائیو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو ہم تک صحابہ نے ایک ایک ہر شے کو محفوظ کر کے ہم تک یہ چیزیں پہنچا دی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔